نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ حمد و شکر اور لاکھوں اربہ درود و سلام کا نذرانہ نبی آخر زمان تاجدار سرور کون و مقام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ غیر تابہ قدر ملت جگر گوش بطول دہا مرشد الوقت مشبوع چند پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ و جسم مطہرہ و راح قلبہ و قرۃ عنایائی پیر طریقت رہبر شریعت الحاج پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب بخاری کا دامت برکاتہ عالیہ مرکزی سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ غوثیہ بابا یوٹوبی والی جامعی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ واجب الاحترام بزرگوں دوستوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن احساس کا دن آج کا دن جو ہے احساس کا دن ہے. حضرات اصل انسان وہ ہے جس میں دوسروں کا احساس ہو. احساس کے بغیر انسان پتھر ہے. احساس کے بغیر انسان پتھر ہے اور اگر احساس نہ ہو تو انسان جو ہے پتھر کی مانند ہے. اسی طرح اسلام نے انسان کے اندر احساس کو جگانے کے لیے بڑے مؤثر اقدامات کیے. اسلام نے زکوٰۃ کی اور صدقات کا حکم دیا اس لیے کہ انسان کے اندر احساس کو جگایا جائے. اسلام نے روزہ دیا اس لیے کہ انسان کے اندر احساس کو جگایا جائے. اسلام نے قربانی کا تصور دیا تاکہ انسان کے اندر احساس پیدا ہو سکتا. تو عید الاضحیٰ کا دن احساس اظہار محبت اور اپنائیت کا دن. آج کے دن ایک دوسرے سے ملنا تعلق نبھانا اور ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا یہ احساس ہے. اور احساس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تعلق نبھایا جائے اور دوسرے کو فائدہ اور نفع پہنچایا جائے. اگر ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ساری زندگی احساس کی زندگی. ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ ایک صاحب نے آپ کو ایک خوبصورت چادر گفٹ کی. تو جب آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی اور حاجت بھی تھی آپ نے زیب تن کی اور مجلس میں تشریف فرما کی. تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں. تو آقا علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ کبھی کسی کو انکار نہیں کیا کرتے تھے. تو آپ نے اندر کے چادر چینج کی اور لا کر اس کو دے دی. کہا کہ یہ ہو چادر. اگرچہ خود ضرورت تھی مگر دوسرے کے طلب کرنے کے باوجود اس کو چادر عنایت فرما دی. یہ ہے احساس.
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح حضور کی بارگاہ میں جب کوئی سائل آتا گھر میں کوئی چیز اگر موجود نہ ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ فلاں سے جا کر لے لے اور میرے نام پر ادھار نوٹ کرا دینا، میں تمہاری طرف سے رقم جو ہے ادا کروں گا۔ یہ احساس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح آپ کے صحابہ کرام بھی احساس کے نور سے لبریز تھے۔ قرآن کریم نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے، فوقیت دیتے ہیں، حالانکہ خود تنگی میں ہی مبتلا کیوں نہ ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی تو باہر سائل نے آواز لگائی تو آپ نے ان کے پاس ایک روٹی تھی، روٹی اٹھا کر آپ نے سائل کو دے دی اور خود جو ہے پانی سے روزہ افطار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک، سیدہ عائشہ پاک کا حجرہ مبارک، جہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں پر ایک قبر کی جگہ موجود تھی، تو وہاں پر جب ایک قبر کی جگہ موجود تھی جو سیدہ عائشہ پاک نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر حضرت عمر کی درخواست پر کہ میں یہاں پر تدفین کرنا چاہتا ہوں، درخواست پیش کی حضرت عائشہ کی بارگاہ میں، تو آپ نے درخواست کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا اور کہا کہ اپنے حیات کے آخری لمحات میں حضرت عمر نے یہ درخواست پیش کی، تو حضرت عائشہ نے درخواست قبول کی اور کہا کہ میں اپنی ذات پر آپ کو پریورٹی دیتی ہوں، ترجیح دیتی ہوں، اپنی ذات پر آپ کو ترجیح دیتی ہوں اور آپ کو یہ جگہ عنایت فرماتی ہوں۔ یہ ہے احساس۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک گھر سے حج کے لیے نکلتے تو راستے میں ایک سید غازی کو دیکھتے کہ وہ غریب ہے، اس کے عجیب و غریب مناظر دیکھتے، اس کی غربت کے عجیب و غریب مناظر دیکھتے اور دیکھ کر سارا روپیہ پیسہ جو حج کے لیے تھا وہ سارا اس سید غازی کو دے کر واپس آ جاتے۔ شیخ احمد کبیر رفاعی جو ہے ان کا یہ معمول تھا کہ اکثر مزدور کے پاس وقت گزارا کرتے تھے، کسی کو کھانا کھلاتے، کسی کو کپڑے پہناتے اور اسی طرح پھر رات کو دیر سے لوٹ کر گھر واپس آتے۔ یہ احساس کا اعلیٰ درجہ اور حضرات احساس کا ادنا درجہ یہ ہے جسے فقہا نے عبادت سے افضل کہا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کسی کو نفع یا فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو تکلیف اور اذیت بھی نہ دیں۔ اسلام نے عبادات کے اس طریقے سے، اس انداز سے روکا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، جس سے کسی کو اذیت پہنچی ہو۔ اگر اسلام نے منع فرمایا ہے کہ سوئے ہوں کے پاس بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے روکا ہے کیونکہ اس سے نیند میں خلل آئے۔ اسی طرح حجر اسود کو چومنا بڑا ثواب ہے، عبادت ہے، اجر ہے، مگر اگر وہاں پر ازدحام ہے تو پھر دور سے بوسہ لینے کے لیے کہا گیا، نزدیکی بوسہ لینے کے لیے نہیں کہا گیا، کیونکہ اگر آپ بوسہ لینے کے لیے جائیں گے تو ایک دوسرے کو دھکا لگے گا، اس سے دوسرے کو اذیت پہنچے گی، اس سے روکا اور دور سے اسلام حجر پایا۔ اسی طرح مریض کی عیادت کرنا بڑا اجر و ثواب ہے، مگر اس کے پاس جو ہے دیر تک بیٹھے رہنا، یہ کہ اس کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، یہ درست بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بیمار ہو گئے تو لوگ آپ کے پاس عیادت کے لیے آتے جاتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، عیادت کرتے اور پھر چلے جاتے۔ ایک صاحب آئے، وہ جم کر بیٹھ ہی گئے، اٹھنے کا نام ہی نہ لینے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے ان سے فرمایا اشارے میں کہ لوگ آتے ہیں بڑے پریشان کرتے ہیں، دیر تک بیٹھے رہتے ہیں،
وہ صاحب کہنے لگے کہ ہاں جی حضرت بات اسی طرح ہے کہ لوگ بڑے پریشان کرتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے ان سے فرمایا کہ لوگ بڑے پریشان کرتے ہیں، تانگ کرتے ہیں، مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں مگر دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ حضرت کہنے لگے بات آپ کی درست ہے، اگر آپ کہیں تو میں اندر سے کنڈی لگا دیتا ہوں تاکہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے ان سے فرمایا کہ آپ کنڈی ضرور لگائیے، اندر سے نہیں مگر باہر سے کنڈی لگائیے۔ مطلب یہ تھا باہر سے کنڈی لگا کر آپ اپنے گھر واپس تشریف لے جائیے۔ تو حضرات اسلام جو ہے اس کا مزاج احساس ہے، یہ ہمیں احساس دیتا ہے۔ ایک حضور کے صوم صلات کا اور نیکیوں کا بڑا ذکر کیا گیا، بڑا چرچا کیا گیا، اس کی بڑی تعریف کی گئی اور ساتھ کہا گیا کہ حضور علیہ السلام یہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اذیت پہنچاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور احساس کرنے والے کے لیے جنت ہے، اور احساس محروم کرنے والے کے لیے بہت بری جگہ۔ اللہ کریم ہمیں احساس دے۔ عید کا سبب جو ہے احساس ہے، اور آج کے دن سے ہم سب کو احساس کو جنریٹ کرنا ہے، اور ہمہ وقت ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر موقع پر اپنے اندر احساس کو جو ہے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اگر احساس ہوا تو انشاءاللہ ہماری یہ قوم خیر و قرون کے احساس کے جو مناظر ہے اس کا عکس پیش کرے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خاص راتوں میں بڑے خاص فوائد اور برکات رکھی ہوئی، انہی میں سے ایک رات آج کی رات عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ یہ بڑی قیمتی اور انمول رات ہے۔ اس رات کو جو ہے دنیا کے سارے خزانے اور سارے فوائد اس میں موجود ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا من قام لیلۃ العید مختصبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات قیام کیا، اللہ کو یاد کیا، اس کی عبادت کی، اس کی طرف رجوع رکھا، تو جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے وہ شخص ہوگا جس کا دل زندہ ہوگا۔ اب حضرات دل کے زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دل کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کے دن کے خوفناک مناظر اور دہشت اور روب اور نفس نفسی اور بے چینی کے عالم میں تمام انسانوں کے جب ہوش اڑے ہوئے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جس نے آج کی رات اللہ کی یاد کیا ہوگا، عبادت کی ہوگی، اس کا دل زندہ ہوگا، اسے سکون کی دولت دے دی جائے گی، یقین کی دولت اس کو عطا کر دی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا کہ آج تم پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے ان راتوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یوں بھی ارشاد فرمایا من احیا اللیال الخمس، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا ہے اس کے لیے واجبات حجر جنت، اس کے لیے جنت ہے۔ ان میں سے 2 راتیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات ہے۔ یہ احادیث الترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ خمس لیال لا ترد فیہن الدواء، کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی جانے والی کوئی بھی دوا رد نہیں ہوتی۔ وہ راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 رات جو ہے وہ رجب کی پہلی رات ہے، دوسری رات جو ہے وہ لیلۃ الجمعہ ہے، یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کی رات، جس میں کی جانے والی کوئی دوا رد نہیں ہوتی۔ یہ ہر ہفتے میں آتی ہے، کاش کہ ہم سب کو ہر ہفتے لیلۃ الجمعہ کی رات آتی ہے، اس کو عبادت کرنا، دعا کرنا نصیب فرمائے۔ تو تیسری جو رات ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور جو چوتھی رات ہے وہ عید الفطر کی رات، اور 5ویں رات عید الاضحیٰ کی رات۔ تو اس رات یہ آج رات آئے گی، اس رات سے ہم بہت فائدہ اٹھائیں، اور اس عید کا سبب جو ہے احساس ہے، میسج بھی آج کرنے کا احساس ہے، اور اس رات کا سے فائدہ اٹھائیں، دعا کریں
اور پوری رات کا فائدہ اٹھانے کے لیے، پوری رات کا ثواب پانے کے لیے آپ یہ کریں کہ اس نماز عشاء اور نماز فجر جو ہے باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ عورتیں اپنے گھروں میں، مرد حضرات مساجد میں عشاء اور فجر کی نماز ادا کریں۔ آپ کو جو ہے پوری رات کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کی اس عید کو جو ہے وہ خیر کا باعث بنائے، آمین۔